بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اپنا کاروبار کیسے شروع کیا جائے؟ بے روزگاری ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کریں، کون سا کاروبار ان کو کرنا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے۔ اس پوسٹ میں آسان الفاظ میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ضروری نہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بزنس اسٹڈیز کی ڈگریاں ہوں۔ اگر آپ کی تعلیم واجبی سی ہے تو بھی آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اس کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر کاروبار ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ قدرت ہم سب کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، ہم وہی کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، ہم اس کام کو کرنا انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہے، آپ ریسٹورنٹ کیٹرنگ کا بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ کو کپڑے سینے ڈیزائن کرنا اچھے لگتے ہیں، آپ ڈیزائنر ٹیلر کا بزنس کامیابی سے چلا سکتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے، آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا ہے، اس ٹیلنٹ کی جاب یا کاروبار کی اپرچونٹی سے میچ کرنا ہے، اس کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ دوسری بات، آپ جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یا تو کوئی پروڈکٹ، دودھ، گندم، کپڑے وغیرہ بیچیں گے یا کوئی سروس، درزی، پلمبر، ٹیوشن وغیرہ دیں گے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی پروڈکٹ یا سروس آپ بیچنے جا رہے ہیں کیا اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں۔ ڈیمانڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، کسٹمر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے شروع میں کسٹمر بنا لیے جہاں سے آپ کو کیش ملنا شروع ہو گیا تو آپ کے بزنس کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تیسری بات، کاروبار کی کامیابی کے لیے نیک نیت، ایمانداری ضروری ہے۔ کسٹمر کو بہترین پروڈکٹ سروس دیں گے، کسٹمر واپس آئے گا اور اپنے ساتھ مزید کسٹمر لے کر آئے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے دودھ ڈیری پروڈکٹس کا کام شروع کیا ہے، آپ نے تہیہ کیا ہے خالص صاف ستھری ڈیری پروڈکٹس کسٹمر کو دینی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی ایسی دکانیں ہیں جہاں یہ خالص صاف ستھری ملتی ہوں، بہت کم۔ کیا ایسی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے؟ ضرور ہے، بے انتہا ہے۔ دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ لاہور شہر جس میں دکانوں پہ خالص دودھ یا ڈیری کی مصنوعات بکتی ہیں، وہاں صبح صبح ہی سارا مال بک جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ تھوڑی زیادہ قیمت بھی وصول کریں گے، کسٹمر ہاتھوں ہاتھ آپ کی پروڈکٹ خریدے گا۔ چوتھی بات، کاروبار کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو اسی سیکٹر میں جاب کریں۔ اس سیکٹر میں کچھ عرصہ جاب کرنے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کو کاروبار کی اونچ نیچ، اس کی ڈائنامک سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ سیدھا خود سے کاروبار سٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو نقصانات اٹھانے پڑیں، لیکن آپ نے اکثر چند ماہ اسی سیکٹر میں جاب کی ہوئی ہے تو آپ اپنے کاروبار کے نقصانات کو کم سے کم سطح پہ لا سکتے ہیں۔ پانچویں بات، بزنس کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کاروبار کرنے کے لیے صبر اور بدلتے وقت کے ساتھ حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری تیاری کر لیں، بزنس پلان بنائیں، دوستوں سے مشورہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے جلد بازی میں کاروبار شروع نہیں کرنا، ٹھنڈے دل سے سارا پیپر ورک کریں۔ اگلے ایک سادہ بزنس پلان کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ چھٹی بات، کلائنٹ مینجمنٹ۔ کسٹمر بزنس کے لیے سب کچھ ہے، کسٹمر کئی دفعہ آپ کے ساتھ اوکھا بھی ہوگا، کئی دفعہ وہ ناجائز بات بھی کرے گا۔ آپ نے اس وقت صبر سے کام لینا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آؤٹ آف دی وے جا کے فیور دینی پڑے تو منائیں۔ ساتویں بات، کوشش کریں آپ ایسے بزنس سیکٹر میں گھسیں جہاں کسٹمر آسانی سے پیسے دینے والا ہو۔ ذاتی طور پہ مجھے وہ بزنس پسند نہیں جہاں لمبے چوڑے ادھار ہوں۔ ریٹیل بزنس کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ کے کسٹمر اپر مڈل کلاس یا پھر امیر لوگ ہوں جو پیسے دینے میں تنگ نہ کریں۔ اب آپ نے اگر کام ہی اسی جگہ جا کے شروع کیا ہے جہاں آپ کا کسٹمر پیسے ہی نہیں دیتا تو شروع میں ہی کام خراب ہو جائے گا۔ آٹھویں بات، بزنس پلان۔ اب جو بھی کام شروع کرنا ہے اس کے لیے ایک بزنس پلان بنائیں، کاغذ اٹھائیں، اس پر تخمینہ لگائیں کہ میرا شروع میں کتنا خرچہ ہوگا اور شروع میں کتنی سیل دے سکوں گا۔ بزنس پلان بنانا کوئی مشکل نہیں، آپ نے اپنے طریقے سے آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگانا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔